کسے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے اعتباری ایتھے کسے دے پیر نہ لگے تے سارے ٹر گئے واروں واری خدائے لم یزل کا شکر ہے کہ جس مالک نے آج ہمیں اپنی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحے ہیں، جن لمحوں میں آپ اور میں سبھی بیٹھے ہیں مسجد میں، پتہ نہیں آئندہ سال یہ نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ یہ نماز فجر اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر جمعۃ المبارک کی مقدس ساعت ہے، یعنی دن بھی اللہ نے جمعۃ المبارک کا عطا فرمایا، اور آج دن آخری الوداعی دن ہے ماہ رمضان المبارک شریف کا۔ زندگی میں پھر پتہ نہیں آپ کہاں ہوں، ہم کہاں ہوں، اولادیں کہاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے، کل من علیہا فان، ہر ذات، ہر نفس کو فنا ہے، آخر اس جہان سے چلے جانا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے خدا، بہت ساری ذمہ داریاں تو پالتا ہے، بہت ساری ازمائشیں ساری زندگی تو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ تیری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، کبھی تجھے فکر ہے مال و متاع کا، کبھی تجھے فکر ہوتا ہے اولاد کی پرورش کا، کبھی تجھے فکر ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے میں نے کیا کیا کرنا ہے، تو اپنی صحت تک کا خیال نہیں کرتا۔ اے بندے کبھی خیال کرنا، کبھی کچھ اپنے لیے بھی کوئی ذمہ داری لے لے۔ اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو کچھ ذمہ داری اپنے اوپر خود اپنی بھی لے لو، اولادوں کی ذمہ داری لیتے ہو، مال و متاع پتہ نہیں تمہارے جانے کے بعد کیا حشر ہو، کون ہے جو پوچھے گا پھر اس کے بعد تیرے کہنے پر تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تیرے کہنے پر تو کوئی کسی کام پہ نہیں جاتا، ابھی سے وہ تیرا نافرمان ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں میں نے قبرستان میں دیکھا بڑے بڑے عمراء کی قبریں تھیں، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ویران پڑی ہے قبریں، قبرستان میں جائیں جا کر دیکھیں تو صحیح، اتنے گڑے پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالیٰ ایک قبرستان میں گئے تو قبر والے سے جا کر آواز دی اے فلاں بن فلاں بتا تیرا کیا حشر ہے، آگے سے بول کر کہنے لگا علی کیا پوچھتے ہو، کفن پھٹ گیا ہے، چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، میرے جسم کے ایک ایک حصے کو چیر پھاڑ دیا ہے، اب میرے ساتھ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، علی میرے گھر والوں سے جا کر کہنا مجھے یاد کبھی کرتے ہو۔ تو علی فرماتے ہیں میں نے آگے سے جواب دیا کون کسی کو یاد کرتا ہے، سالوں بیت جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، تو بس چند دن کے لیے یاد تھا، بس کسی نے تجھے 1 دن 2 دن 3 دن تیری تعزیت کی، تیرے جانے کے بعد ہفتہ نہیں گزرا تھا، آپس میں جھگڑ پڑے تھے، یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے، ایک نے کہا میں نے اتنی خدمت کی ہے، دوسرے نے کہا نہیں میں بھی اتنی خدمت کرتا رہا، مال و متاع کے پیچھے تیری کس کو فکر تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اے بندے خدا تو خود ہی سوچ لے، اپنے اوپر اپنی ذمہ داری لے لے، اس سے پہلے کہ تیرے رب تجھ سے حساب لے، اس سے پہلے کہ تیرا خدا تجھ سے حساب لے، تو اپنا حساب خود کیوں نہیں لیتا، تو اپنی فکر خود کیوں نہیں کرتا؟ کیا جواب دے گا اپنے رب کی بارگاہ میں جب تیرا رب تجھ سے پوچھے گا اے فرشتو اس کو میزان پہ لے جاؤ؟ پھر کون ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے پائے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اکثر جایا کرتا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کر جوتا نہیں پہنا کرتے، پاس سے کوئی جنازہ گزرتا تو زارو قطار رویا کرتے، صحابہ پوچھتے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی جان نکلنے والی ہے، پوچھتے عثمان کیا ہوا ہے، تو بول کر فرماتے ایک وقت ہوگا لوگ ہمیں بھی کندھوں پہ اٹھا کر اسی طرح لے جائیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، ہم نے کبھی اپنی نمازوں کی فکر کی ہے، کبھی ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ ہم نے خود اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا منہ جا کر دکھائیں گے؟ خدا پوچھے گا نہیں بتا بندے میں نے ہر نعمت تجھے دی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے کون سی نعمت ایسی تھی، میں نے تجھے رمضان دیا تو سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو میں نے پہلے 10 دن تجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیا،
پھر تو نے اگلے 10 دن روزے رکھنے شروع کیے تو میں نے تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ بنا دیا. تو کسی طریقے سے میری رحمت کو دیکھ کر ہی لوٹ آتا. میں نے مغفرت کے دروازے کھول دیے تیرے لیے کہ تو میری بارگاہ میں آ جا. میں تو ساری رات تیرے انتظار میں رہتا تھا. پچھلی راتی اے رحمت رب دی کرے بلند آوازا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. وقت گزر جاتا ہے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے، لیکن اے بندے تجھے ابھی بھی احساس نہیں. ہم سبھی اس میں شامل ہیں. آج بھی ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. باقی ساری فکریں اپنے اوپر لادے بیٹھے ہیں کندھوں کے اوپر. کبھی خیال کیا ہے فطرانے کی باری آ جائے تو اینڈ پہ لے جاتے ہیں، عید بھی پڑی جائے شاید فطرانہ نہ دیا جائے. غربا کا حق تک چھین لیتے ہیں. خیال تک نہیں کرتے کہ سارے دن ساری زندگی 50 70 100 سال تک جس اولاد کے لیے کرتا ہوں وہ مجھے کیا صلہ دے گی، وہ تو میرے کہنے تک نہیں آتی، وہ کیا کرے گی میرے ساتھ. اے بندہ خدا تو نے خود کرنا ہے. تو نے خود یہ ڈیوٹی جو ہے اپنے اوپر خود لے لے. اپنی ذمہ داری اپنے لیے خود نبھا لے. کہیں ایسا نہ ہو جائے قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے تو حضور پوچھے امتی کہلاتا تھا میرا، کلمہ کس کا پڑھا تھا تو نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں پھٹ جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ. مجرم کون ہوگا جس نے مصطفیٰ کی نافرمانی کی؟ نافرمان کون ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھا مگر نماز ایک تک نہ پڑھی؟ عیدیں گزر جاتی، جمعے گزر جاتے، نماز کے قریب تک نہ تھا. رب فرماتا ہے بندے وامتازوا اليوم ایھا، کہیں قیامت کے دن تو مجرموں میں کھڑا ہو گیا تو بتا تیرا کیا حشر ہوگا. آج اپنا حق لینا ہو 10 روپے 50 روپے تو کیا ہوتا ہے، گریبان تک جاتے ہیں. 100 روپیہ لینا ہو، 500 لینا ہو، 1000 لینا ہو تو بڑی دور کی بات ہے. 100 تک نہیں چھوڑتے. تو علماء کی خدمت کرنی ہو تو پھر کہتے ہیں جی میں کیسے گندم دوں، میں کس وجہ سے دوں جی، کس طریقے سے، مجھ پر کیا حق بنتا ہے، میں کیسے خدمت کروں. غربا کوئی در پہ آ جائے، کسی یتیم کو دینا ہو تو جھڑکی مار کے پیچھے کر دیتے ہیں. اپنے حق کا کس کے لیے حق ہوتا ہے؟ وہ اولاد کے لیے. اپنی تو پرواہ نہیں ہوتی. تجھے تو ساری زندگی کپڑے تک نہیں صحیح پہنتا، مسجد میں آنا ہو تو سب سے کم تر کپڑے ہوتے ہیں. تجھے تو اپنا لباس بھی صحیح طریقے سے نصیب نہ ہوا. جب اولاد تیری جوان ہوتی تیرے گریبان تک کو آ جاتی ہے، کون سے پیسے بابا پہر جا، تو نے اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے مال و متاع کا، کیا کرنا ہے ایسی اولادوں کو جو مال و متاع کے پیچھے لگ کر اپنے باپ کو ہی چھوڑ جائے. تیرا خرچہ تجھ سے ختم ہو جائے، تیرا مال تیرے ہاتھ نہیں آئے گا. کیا ہاتھ آنا ہے؟ وہ جو اپنے ہاتھوں سے نیک کمائی کرنی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جو محنت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں رب کو وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو سارا دن محنت و مشقت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. فرمایا حقیقت میں وہ نیک کمائی جب کر کے لاتا ہے تو اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے بندے میں تجھ پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلائے گا. اے غلامان مصطفیٰ، آج سے ہم اپنے اندر یہ عہد کر لیں، پتہ نہیں پھر دوبارہ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں. یہ 2023 ہے، پتہ نہیں عید بھی نصیب ہو یا نہ ہو، 24 نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا دن ملے یا نہ ملے، مگر اندر سے اپنے ایک پختہ ارادہ کر لیں. آج میں سمجھتا ہوں سارے رمضان المبارک کے جو بیانات ہیں ان میں سے آج اگر اس بات پر آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، اگر اپنے اندر آپ خود ارادہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اپنے محبوب کی رحمت عطا فرمائے. وہ تو پہلے ہی آوازیں دیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم سے کچھ نہ ہو پایا، ماہ رمضان المبارک گزر گیا، ایام معدودات. رب تو فرماتا ہے میں نے تجھے اس لیے تمہیں رمضان المبارک عطا کیا تھا کہ تمہارے اندر تقوی آ جاتا، مگر تقوی تو دور کی بات ہے، تکبر بڑھ گیا ہمارے اندر تکبر، توبہ اتنا بڑھ گیا. اولاد جوان کیا ہو گئی، نخرے بڑھ گئے. اولاد باہر کیا چلی گئی، بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. بیٹا افسر کیا لگ گیا، برادری میں اکڑ غرور تکبر کے ساتھ چلتا ہے. کبھی عاجز بھی ہو کر دیکھ لے، جو جھک جاتا ہے خدا اس کو پھل عطا فرما دیتا ہے. جو سفیدے کی طرح اکڑے رہتے ہیں پھل نہیں نصیب ہوتا، جو جھک جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں انہی کو اپنے کرم سے نوازتا ہوں. اور جو اپنی جبین نیاز کو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جھکا دے گا، اے بندے
پھر تیرے لیے تیرا خدا اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ دعا کرے اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری حاضریوں کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ساری زندگی جتنے سانس باقی ہے اپنی نماز کو ترک نہ کرے، اپنی نمازوں کی فکر کرے، غرباء کا حق ابھی سے جا کر وہ آج ہی ان کو دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے عید پڑی جائے تو عید نہیں ہوگی۔ فطرانہ اگر ادا نہ کیا، غریب کا حق مار لیا، جس کا بھی حق دینا ہے اگر وہ نہ دیا تو بھی یاد رکھنا، اگر تو دنیا میں کسی کے گریبان تک آتا ہے تو وہ اگر تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا نا تو پھر خدا پوچھے گا بتا اس نے تیری کتنی خدمت کی، بتا تیرا کیا حشر کروں اب۔ پھر تیری نیکیاں جو ہے وہ کاٹ کر اس کے پلڑے میں ہوگی، تیرے پاس پھر کیا بچے گا۔ آئیں اب سے ہی اپنی اصلاح کر لیں تاکہ اللہ مصطفیٰ کا صدقہ ہم پہ کرم فرمائے، ہمیں رسول اللہ کی رحمت عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔